أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. آج ہماری تفسیر ہوگی سورہ شعراء پارہ نمبر 25، سورہ شعراء آیت نمبر 16 سے آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی جو بات ہے کہ آیت نمبر 16 میں کیا بتا کر ہے؟ یہودی آ کر صحابہ سے کہتے تھے، صحابہ تمہارے دین سے ہمارا دین بہتر ہے۔ اے صحابہ، جو تمہارے پاس جو دین ہے قرآن، اس سے بہتر ہمارے پاس دین ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ تو یہودیوں نے کہا کیونکہ ہمارے جو نبی ہیں تمہارے نبی سے پہلے آ کر ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے آ کر تھے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہمارا نبی تمہارے نبی سے پہلے آ کر ہی، اس وجہ سے ہمارا دین جو ہے نا تمہارے دین سے بہتر ہے۔ یعنی کہ اس طرح یہودیوں نے جو ہے نا صحابہ کے پاس آ کر بار بار بولتے تھے، اے صحابہ ہمارا دین بہتر ہے کیونکہ ہمارے نبی پہلے ہی، بعد میں تمہارے نبی۔ تو اس طرح جو ہے نا بار بار جو ہے نا آ کر یہودی صحابہ سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں کہ جو نا یہ جو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں نا یہودی، یہ سب جو ہے نا باطل ہے، سب جھوٹ ہے۔ جبکہ اب سب سے بہتر دین کون سا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ لیکن جو یہودی بولتے ہیں ہمارا دین بہتر ہے کیونکہ ہمارے نبی پہلے ہی، اس وقت، لیکن اب کون سا دین بہتر ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے نا بہتر ہے۔ وہی اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ دیکھیے، واو الذین، واو اور الذین جو، یحاجون جو لڑائی جھگڑا کرتا ہے، یحاجون لڑائی جھگڑا کرنا ہے کس کے بارے میں؟ فی اللہ، اللہ کے بارے میں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں۔ یعنی کہ یہاں جو تفسیر میں اگر آپ دیکھیں گے، اللہ کے بارے میں لڑائی جھگڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی آ کر بولتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دین بہتر ہے تمہارے دین سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام پہلے آ کر تھے، تمہارے سے پہلے ہمارے نبی آ کر تھے موسیٰ علیہ السلام، تو اس وجہ سے ہم بہتر ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں کیونکہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے آئے۔ تو اس طرح جو نا لڑائی جھگڑا کرتے تھے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے۔ وہی صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ من بعدی، یہ وہ صحابہ تھے ما جو من بعد مستجیب لہو، جو قبول کر چکے تھے لہو ان سے، یعنی کہ من بعد مستجیب لہو کا جو مطلب ہے صحابہ، صحابہ جو ہے نا دین کو ایکسپٹ کر لیتے، اس سجی مطلب قبول کرنا، یہ صحابہ اسلام کو قبول کر لیتے، اسلام لا لیتے صحابہ۔ اس کے باوجود بھی یہودی آ کر بار بار صحابہ کو بولتے تھے اے صحابہ تمہارے سے ہمارا دین بہتر ہے کیونکہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے ہے۔ من بعد مستجیب لہو حجتہم کا آسان ترجمہ صحابہ، صحابہ کے پاس آ کر جو نا بار بار جو نا وہ لڑائی جھگڑا کر رہے تھے۔ اللہ نے کہا کہ جو یہودی جو بات بولتے نا حجتہم، ان کی جو دلیل، یہودیوں کی جو دلیل ہے ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں، داحضہ یعنی کہ باطل ہے۔ یہودی جو بولتی ہیں کہ ہم بہتر ہیں، داحضہ یہ باطل ہے، عند ربی، اپنے رب کے پاس۔ کیونکہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ قوم بہتر تھی یہودی، لیکن اب امت محمدیہ بہتر ہے۔ یہ جو دلیل ہے یہودیوں کا ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے ہے، ہم بہتر ہیں، اللہ فرمائے کہ حجتہم، یہودیوں کی حجہ مطلب دلیل، داحضہ باطل ہے، بیکار ہے، عند ربہم اپنے رب کے پاس، وعلیہم اور ان پر غضب ہے، اللہ کا غضب ہے، یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اللہ ہم کو اس راستے پر نہ چلا جس پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ یہ کون یہودی؟ یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہی اللہ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ یعنی کہ آیت نمبر 16 میں آسان ہے، یہودی آ کر بولتے تھے اے اللہ کے نبی ہمارا دین تمہارا دین سے بہتر ہے کیونکہ ہمارے نبی تم جو ہے نا تم سے پہلے ہی۔ اس طرح صحابہ سے بھی آ کر بولتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ یہودی جو بات بولتے ہیں ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں، یہ سب جو ہے نا داحضہ بیکار ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، بلکہ یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 میں
اللہ نے کہا کہ اللہ الذی جو انزل نازل کیا، اللہ نے نازل کیا، کیا نازل کیا؟ الکتاب، اللہ نے اس کتاب کو، قرآن کو نازل کیا بالحق، حق کے ساتھ، حق ہے قرآن، یعنی کہ اللہ نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا، والمیزان، یہ قرآن حق ہے، یعنی کہ اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، والمیزان، میزان بولتی ہیں اس کا دو معنی ہے، میزان دو معنی، یہ ایک جیسا کہ ہمارے پاس ترازو جو ہوتا ہے، ٹماٹر تولتے ہیں، آلو، اسے میزان بولتے ہیں، اللہ نے میزان بھی اللہ ہی نے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے درمیان انصاف کرو، بزنس میں آپ لوگوں کے درمیان انصاف کرو۔ میزان کا ایک معنی جو نا انصاف کرنا لوگوں کے درمیان، دوسرا جو معنی انصاف کے معنی، آپ لوگوں کے درمیان انصاف کرو۔ ایک ہوتا ہے کہ میزان کا ایک معنی ترازو، ایک اور معنی انصاف کرنا، ترازو میں بھی انصاف ہوتا ہے، 1 کلو کریکٹ ٹماٹر ہم اس کو دیتے ہیں، ترازو میں بھی انصاف ہوتا ہے، اور بات میں بھی جو نا انصاف کرنا ہے۔ وہی اللہ نے کہا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا حق کے ساتھ، اور میزان، میزان کا مطلب ترازو، ایک اور جو نا تم انصاف کرو لوگوں کے درمیان۔ اس کے بعد اللہ نے کہتے ہیں کہ اوما یدریک، ما کیا یدریک، آپ کیا جانتے ہیں، آپ کیا جانتے ہیں، لعل، امید ہے کہ، الساعہ، یہ جو قیامت ہے قریب ہے، آپ کو کیا معلوم ہے کہ قیامت قریب ہے؟ وما یدریک، آپ کو کیا معلوم ہے کہ لعل الساعہ، امید ہے کہ یہ قیامت جو نا قریب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہے، آسان ترجمہ، آپ کو کیا معلوم، مجھے کیا معلوم، ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہو، بالکل قیامت قریب ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 انگلی جتنی قریب ہے، اس طرح میرا آنا اور قیامت اتنا ہی قریب، یہ سمجھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیامت، یہ دونوں کتنی قریب ہے، قیامت اتنا ہی قریب ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی وما یدریک، آپ کو کیا معلوم کہ قیامت قریب ہے۔ تو یہاں اگر آپ تفسیر ابن کثیر پڑھیں گے 3 معنی ذکر کرتے ہیں امام ابن کثیر۔ یہ ایک ترہیب پر اللہ آپ کو ڈراتے ہیں، آپ کو کیا معلوم ہے کہ قیامت قریب ہے، جلدی عمل کرو، یہ جو گناہ کرنے والے ہیں، یہ سود کھانے والے ہیں، یہ حرام کرنے والے ہیں، ڈراتی ہیں، آپ کو کیا معلوم ہے کہ قیامت قریب ہے، جب قیامت آ جائے گی تو آپ کو سزا ملے گی۔ ترہیب ہے، یعنی کہ ایک ڈرانا ہے، اللہ تعالیٰ ڈراتی ہیں آپ کو، جب قیامت قریب ہے تو تم گناہوں کو چھوڑ دو، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا امام ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کرتی ہے ترغیب، یعنی کہ آپ کو عمل میں آگے بڑھنے کا حکم دیتے ہیں، قیامت قریب ہے، جلدی نیک عمل کرو، جلدی نیک عمل کرو، معلوم نہیں کہ کب قیامت آئے گی، جلدی آپ نیک عمل کرو، ترغیب دلاتی ہیں، نیک عمل کرو، ترغیب دلاتے ہیں۔ یہ دوسرا ہے، یعنی کہ ایک ڈرانا ہے، جو گنہگار ہیں وہ گناہوں سے رک جاؤ کیونکہ قیامت قریب ہے، نیک کام کرو۔ دوسرا نیک کام میں آگے بڑھو۔ تیسرا تزہید کا معنی یہ ہے دنیا سے دل مت لگاؤ کیونکہ قیامت قریب ہے، سب ختم ہونے والا ہے، سب ختم ہونے والا ہے۔ تزہید یعنی کہ یہ دل جو ہے نا دنیا سے مت لگاؤ، جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب ان کی روح قبض ہو رہی تھی، وہ کہتی ہیں کہ واللہ انک تعلم، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، انی لم اکن احب الدنیا، اے اللہ میں کبھی بھی دنیا سے محبت نہیں کیا، دنیا سے محبت نہیں کیا، تو یہ قیامت قریب ہے، آپ دنیا سے دل مت لگاؤ۔ تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں کہ وما یدریک، آپ کو کیا معلوم ہے کہ قیامت، امید ہے کہ قیامت قریب ہو۔ یعنی کہ آیت نمبر 17 جو ہے نا آسان ہے، اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور ساتھ میں ترازو کو اللہ نے نازل کیا تاکہ لوگوں کے درمیان تم انصاف کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بات یہ بھی فرماتی ہے کہ جو نا قیامت قریب ہے، آپ جو نا نیکی کا کام آگے، نیکی میں آگے بڑھو، برائی سے رک جاؤ اور دنیا سے دل مت لگاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں فرماتی ہیں کہ یہ کافر جو نا قیامت کو جلدی بلاتے ہیں، بولتے ہیں کہ جلدی قیامت آنا ہے، ایک کافر، جبکہ مومن یہ ڈرتا ہے قیامت کے بارے میں، ایک مومن جو نا قیامت کے بارے میں ڈرتا ہے، جبکہ کافر قیامت کے بارے میں جو نا جلدی کرتا، بولتا ہے کہ اے نبی تم قیامت لے کر آؤ، بولتا جلدی، اے نبی تم جلدی قیامت لے کر آؤ۔ دیکھیں وہ یستعجل، جلدی کرتے ہیں، بیہا، اس کو، کس کو؟ قیامت کو۔ کافر بولتی ہی اے محمد تم بولتے نا کہ قیامت چلو قیامت لے کر آؤ۔ وہی اللہ نے کہا استعجل، جلدی کرتے ہیں، بیہا، قیامت کو، کون؟ الذین، جو لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، بیہا، قیامت پر، یہ کافر قیامت پر ایمان نہیں لاتے، الٹا یہ بولتی کہ اے نبی تم قیامت لے کر آؤ۔
تم بولتے نا کہ قیامت قیامت، چلو قیامت لے کر آؤ. یعنی کہ بار بار جو ہے نا یہ کافر آپ سے قیامت پوچھتے تھے. جیسا کہ اللہ نے کہا سورہ ملک کے اندر وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کافروں نے کہا کہ اے نبی مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، قیامت کب ہے؟ یعنی کہ ابھی وہ قیامت جلدی چاہتے تھے. وہی اللہ نے کہا ایک کافر قیامت کو جلدی پوچھتے، جلدی آنا ہے قیامت، ابھی آنا ہے. یہ کافر ہے. اچھا مومن میں اور آپ ایک مسلمان قیامت کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ والذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، مشفقون منہا، ڈرتا ہے قیامت کے بارے میں. مشفقون، اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے قیامت آئے گی، نہ حساب و کتاب ہوگا، کیا ہوگا ہمارا حشر. ایک مومن قیامت کے بارے میں ڈرتا ہے، لیکن وہی ایک کافر جلدی قیامت کو پوچھتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو نا ایک مومن جو ہے نا کیا عقیدہ رکھتا ہے قیامت کے بارے میں، وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جانتا ہے مومن، انہا، یہ جو قیامت ہے، الحق، یہ قیامت حق ہے، کنفرم ہے قیامت، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان بولتا ہے کہ قیامت ہے کہ نہیں، کہ وہ مسلمان کافر ہے، وہ مسلمان کافر ہے. قیامت حق ہے اور کنفرم ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ الا، یاد رکھو، ان الذین، ان بے شک، الذین جو یمارون، جو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، فی الساعہ، قیامت کے بارے میں، لفی ضلال، وہ گمراہی میں ہی، بعید، دور کی گمراہی میں. جو قیامت پر ایمان نہیں لاتا ہے، جیسا کہ کافر ہے، قیامت پر ایمان نہیں لاتا ہے، جو بھی قیامت پر ایمان نہیں لاتا وہ کلم کھلا گمراہی میں ہے. کلم کھلا وہ جو نا گمراہی میں. یعنی کہ آیت نمبر 18 آسان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے جو نا یہ کافر قیامت کو جلدی پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ اے نبی تم جلدی قیامت لے کر آؤ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اے نبی قیامت کب ہے، جلدی لے کر آؤ، جلدی لے کر آؤ. جبکہ ایک مومن ڈرتا ہے قیامت سے اور یقین رکھتا ہے کہ قیامت حق ہے. اور تیسری جو بات ہے، یہ جو لوگ قیامت کے بارے میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، یہ کھلم کھلا گمراہی میں، یہ کھلم کھلا جو نا گمراہی میں ہی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 19، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالی لطیف، آپ کی باریک باتوں کو بھی لطیف، لطیف کا مطلب باریک چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جیسا کہ آپ کے رگ میں کیا وسوسہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ہمارے رگ رگوں میں کیا وسوسہ ہے، ہمارے دل و جان میں کیا وسوسہ چلتا ہے، اللہ کو ہر چیز معلوم. لطیف، باریک چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ لطیف، لطیف ہے اللہ تعالیٰ، آپ کی باریک چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ لطیف بعبادہ، اپنے بندوں کے باریک جو چیز ہے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. یرزق، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. من یشاء، رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. جیسا کہ نہ کسی کا ٹیلنٹ ہے نہ کسی کا تجربہ ہے، بلکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ یرزق، اللہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. کیونکہ رزق کے متعلق خاص طور پر جو حدیث آتی ہے، ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب الا الدین، دنیا اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، لیکن دین اللہ سب کو نہیں دیتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو چاہے ہم رزق دیں گے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا اس کے بعد وہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ قوی، طاقتور ہے، العزیز، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی اللہ پر غالب نہیں آ سکتا. یعنی کہ آیت نمبر 19 جو ہے نا آسان ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی باریک باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لطیف، آپ کے رگ میں کیا وسوسہ چلتا ہے، آپ کے دل و دماغ میں کیا وسوسہ، لطیف ہے اللہ تعالیٰ. اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ رزق سے نوازتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور ہے، اور عزیز ہے، غالب آنے والا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ. یعنی کہ من، جو کانا یرید، چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، حرث، کمائی، ثواب، کس کا، الآخرہ، آخرت کا. یعنی کہ آپ جو کام کرتے ہیں اس کا ٹارگٹ آپ آخرت میں ثواب چاہتے ہیں. من کانا، جو یرید، چاہتا ہے، حرث، ثواب، الآخرہ، آخرت کا، نزید، ہم زیادہ کرتے ہیں اس کے لیے، فی حرثی، اس کے کھیتی میں. یعنی کہ آپ نماز پڑھیں، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. بس اللہ تعالیٰ کو ثواب، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو ثواب دے گا. آپ نے صدقہ کیا، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. بس اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. یعنی کہ
آپ جو بھی دین کا کام کرتے ہیں اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ آخرت میں مجھے اس کا ثواب ملا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے بس. وہی اللہ نے فرمایا من کان، جو چاہتا ہے، یرید، حرص کا مطلب یہاں کمانا، ثواب کے معنی میں، جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے، نزید لہو، نزید ہم زیادہ کرتے ہیں اس کے لیے، اس کے ثواب میں. آپ کوئی نیکی کرے، صدقہ کرے، آپ بولتے اس کے بعد میں نے صدقہ کیا، آپ کا ٹارگٹ بول کے بتانا ہے تو ثواب نہیں ملے گا، ثواب میں کم ہو جائے گا. آپ نے صدقہ کیا بس اللہ کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. گویا کہ اس آیت سے معلوم ہوا آپ جو بھی کام کرتے ہیں آپ کا ٹارگٹ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. اچھا دوسرا، وہ من کان، جو یرید، جو چاہتا ہے، حرث الدنیا، دنیا کی کمائی، جو دنیا کی کمائی چاہتا ہے، نؤتیہ منہا، ہم اس کو دنیا دیتے ہیں بس. یعنی کہ اگر آپ کا ٹارگٹ دنیا ہے اللہ آپ کو دنیا دے گا بس. اگر آپ کا ٹارگٹ آخرت ہے اللہ آپ کو دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا. اللہ نے فرمایا کہ جس کا ٹارگٹ من کان یرید، جو چاہتا ہے، حرث الدنیا، دنیا چاہتا ہے بس، نؤتیہ منہا، ہم اس کو دنیا دیں گے. اس کی مثال شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تفسیر میں ایک مثال ذکر کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جو کالج میں جو لوگ پڑھتے ہیں، 10th 12th، ڈاکٹر جو پڑھتے ہیں، انجینئر پڑھتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں آپ لوگ، آپ کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ اب ایک انسان ڈاکٹر پڑھتا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ میں ڈاکٹر بن کے اچھا کماؤں گا، بس اس کا ٹارگٹ یہی ہے. میں ڈاکٹر پڑھ کے اچھا کماؤں گا، بس اس کا ٹارگٹ یہی ہے. اللہ اس کو اتنا دنیا دے گا جتنا اس کے حق میں، بس اتنا ہی دنیا اللہ اس کو دے گا جتنا اس کے حق میں. ایک انسان ڈاکٹر پڑھتا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ میں ڈاکٹر پڑھ کے جو نا مسلمانوں کو نفع پہنچاؤں گا، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو نفع پہنچاؤں گا، دین کی خدمت کروں گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا اللہ تعالیٰ. یہ فرق ہے آج ہماری ڈگریوں میں. ہمارے پاس ڈگری کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں شاید تاکہ ڈگری حاصل کریں بس. اچھا آپ ڈگری حاصل کرتے ہیں تو لوگوں کی دو نیت ہوتی ہے. بعض لوگ اس نیت سے حاصل کرتی ہیں میں انجینئر پڑھوں گا تاکہ اچھا کماؤں میں، اس کا ٹارگٹ صرف اتنا ہے، اللہ اس کو دنیا دے گا، آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں اسے. وما له فی الآخرۃ من، آخرت میں اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا. دوسرا، ایک انسان انجینئر پڑھتا ہے، اس کا ٹارگٹ ہے کہ اس سے میں دین کی خدمت بھی کروں گا. کیسا دین کی خدمت؟ اگر وہ انجینئر ہے، الیکٹرک انجینئر ہے، مسجد میں جو نا فری سے میں کیا کروں گا؟ الیکٹرک کروں گا. یا تو جو پیسہ ہے وہ پیسہ میں دین کی خدمت میں لگاؤں گا، جیسا بھی ہے. ایک انسان انجینئر پڑھتا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ میں دین کی بھی خدمت کروں گا اور اس کی بھی. تو اللہ اسے دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا اللہ تعالیٰ. تو اسی وجہ سے یہاں اللہ نے فرمایا کہ من کان یرید، جو چاہتا ہے، حرث الدنیا، دنیا کی کمائی، نؤتیہ منہا، ہم اس کو دنیا دے دیں گے، ہم اس کو دنیا دے دیں گے. وما لہ، نہیں اس کے لیے، فی الآخرہ، قیامت میں، من نصیب، کوئی حصہ نہیں ہے قیامت کے دن. اسی وجہ سے اگر آپ ڈاکٹر پڑھتے ہیں، آپ کی نیت یہ ہونا چاہیے میں ڈاکٹر پڑھوں گا، ساتھ میں امت کو فائدہ پہنچاؤں گا، اسلام کو فائدہ پہنچاؤں گا. تو آپ کو دنیا میں بھی اس کا ثواب ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا ثواب ملے گا. ایک انسان ڈاکٹر پڑھتا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ بس ڈاکٹر پڑھوں گا، کماؤں گا، بس اس کا ٹارگٹ صرف اتنا ہی ہے، اسے آخرت میں اس کا کوئی ثواب اس کو نہیں ملے گا. یعنی کس سے یہ بات معلوم ہوئی؟ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس سے آپ کو دین آپ کے دل و دماغ میں، آپ کے دل و دماغ میں دین ہونا چاہیے. جیسا کیا ہم لوگ کھاتے ہیں، ہم لوگ کھاتے ہیں. اب کھاتے وقت کیا ہم لوگ ظہر کا وقت ہوا کھا لیے؟ نہیں، آپ اس نیت سے کھائے کیونکہ اللہ نے کہا کہ کلو واشربوا، اے لوگو تم کھاؤ پیو. اگر آپ اس نیت سے کھائیں گے یہ کھانا آپ کے لیے ثواب بن جائے گا. آپ پانی پیتے ہیں، ہم نارمل پیاس لگے تو ہم پانی پیتے ہیں. اگر آپ اس نیت سے پئیں گے کہ اللہ نے کہا قرآن میں واشربوا، تم پیو، اس نیت سے اگر آپ پانی پئیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. بس آپ کے دماغ کا کھیل ہے. بس اگر آپ دماغ میں سوچتے ہیں اللہ نے کہا کہ کلو واشربوا، کھاتے پیتے ہم لوگ، بس ہمارے دماغ میں بس یہ چیز ہونا چاہیے. وہی اللہ نے کہا اگر آپ کا ٹارگٹ دنیا ہے اللہ آپ کو دنیا دے گا، آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اگر آپ کا ٹارگٹ دنیا بھی ہے اور ساتھ میں آخرت بھی ہے، دین بھی ہے، اسلام بھی ہے، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت جو ہے دونوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اس کے بعد آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام، جیسا کہ میں نے کہا کہ ام کے دو معنی ہیں، ایک یا، ایک بل. ایک استفہام کے معنی میں، ایک بل. آسان معنی بل کے معنی میں ہے، بل کے.
یعنی کہ آیت نمبر 21 میں جو بات بتائی گئی ہے، یہ جو گمراہ جو لوگ ہیں، گمراہ جو لوگ دین میں ایسی چیز ایڈ کرتے ہیں جس کا اللہ نے اجازت ہی نہیں دیا. اگر آسان زبان میں کہوں آپ کے لیے، گمراہ جو عالم ہیں، گمراہ جو عالم، ہم اس کو عالم بھی نہیں بولیں گے، ہم ان کو عالم بھی نہیں بولیں گے، لیکن گمراہ جو عالم ہیں وہ دین میں ایسی چیز ایڈ کرتے ہیں جس کا اللہ نے پرمیشن نہیں دیا ہے. جیسا کہ عید میلاد ہے، کہاں ہے پرمیشن قرآن حدیث میں؟ مزاروں پہ سجدہ کرنا، کہاں ہے پرمیشن قرآن حدیث میں؟ جبکہ بریلویوں کے جو علماء ہیں، یہ لوگ جو نا من گھڑک باتیں ایجاد کر لیتے ہیں. گمراہ جو علماء ہیں ایسی باتیں ایجاد کر دی، دین میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کی پرمیشن دیا ہی نہیں. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ام بلکہ لہم ان کے لیے شرعو ام لہم شرکو ان کے جو پارٹنر ہیں، ان کے جو علماء ہیں، ام بلکہ لہم ان کے لیے شرکو، شرکو کا مطلب یہاں پارٹنر جو علماء، جو گمراہ جو علماء ہیں، شرعو دین بنا لیتے ہیں، لہم ان کے لیے، شرعو دین بناتی ان کے لیے، من الدین ایسا دین ما نہیں، لم ما جو لم نہیں یأذن بہ اللہ جس کو اللہ نے پرمیشن نہیں دیا ہے. یعنی کہ یہ بریلوی جو علماء ہیں ایسا دین ایجاد کر لیتی جس کو اللہ نے پرمیشن دیا ہی نہیں. قبر میں سجدہ کرو، مزاروں پہ جاؤ، من گھڑک باتیں اپنی طرف سے. وہی اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے ترجمہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن اگر لفظ پہ غور کریں گے تو آسان ہے. دیکھیے پھر میں لفظ پہ ترجمہ کرتا ہوں. ام بلکہ لہم ان کے لیے شرکا مطلب گمراہ عالم، شرکا مطلب گمراہ عالم، تو سمجھو کہ شیطان ہی وہ لوگ عالم نہیں، وہ لوگ شیطان ہیں. کون سے لوگ؟ شرعو جو دین بناتے ہیں، لہم ان کے لیے، من الدین وہ ایسا دین ہے، ما جو لم نہیں یأذن اجازت نہیں ملی اللہ سے اس کی، ایسا دین وہ ایجاد کر لیتی جس کا اللہ نے ان کو پرمیشن ہی نہیں دیا. چلو بھائی قبر میں سجدہ کرو نعوذ باللہ، اور جا کے جو ہے نا وہ مزاروں پہ چادریں چڑھاؤ. اب جیسا کہ آپ دیکھیں گے شیعہ کے جو علماء ہیں ان کا کہنا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی رضی اللہ عنہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ ان کے غلط علماء نے من گھڑک باتیں ایجاد کر لی. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، پنجے چھڑانا جیسا کہ شیعہ وغیرہ کرتے ہیں اور انگار میں چلتے ہیں، یہ سب عبادت سمجھتے ہیں لوگ. نعوذ باللہ، یعنی کہ یہ سب من گھڑک لوگ یاد رکھیں. ایسا دین وہ ایجاد کر لیتے جس کو اللہ نے پرمیشن دیا ہی نہیں. بلکہ شیعہ کے پاس یہ وہ دین ہے جہاں ہم لوگ چپل چھوڑتے نا، شیعہ کی مسجد آپ چل جاؤ نعوذ باللہ، وہاں جہاں چپل چھوڑتے وہاں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کا نام لکھا رہتا ہے. چپل چھوڑتے نا وہاں، اسی کے اوپر یہ لوگ چپل چھوڑتے. یہ ایسا دین انہوں نے ایجاد کر لیا جس کو اللہ نے پرمیشن دیا ہی نہیں. ایک تو ہے مسلمانوں میں کئی لوگ ہی بریلوی ہیں، قبر پرست ہیں، یہ کئی لوگ ہیں. کافر میں یہ جو کافر ہیں یہ کہاں سے دین آ گیا؟ قبر کے سامنے، یہ مندر کے سامنے جھکو، یہ کافر بھی ہیں. ایسا دین انہوں نے ایجاد کر لیا جس کو اللہ نے پرمیشن دیا ہی نہیں. یہ کافر. عیسائی لوگ جو بدھ کے سامنے، عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے جو نا سجدہ کرتی ہیں، ان کی عبادت کرتی ہیں، کس نے ان کو اجازت دی ہے؟ ان کے علماء نے ایسا دین گھڑ لیا ہے جن کو اللہ نے پرمیشن دیا ہی نہیں. ما لم یأذن بہ اللہ. یہ جو یہودی ہیں انہوں نے ایسا دین انہوں نے گھڑ لیا جس کو اللہ نے پرمیشن دیا ہی نہیں. کیا دین ہے یہودیوں کا؟ نعوذ باللہ. اگر ان کی کتابیں پڑھیں گے، العہد القدیم، العہد الجدید. العہد القدیم یہ یہودیوں کی کتاب ہے فی الوقت. اس کتاب میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے زنا کی ہے، لوط علیہ السلام نے اپنے بیٹیوں سے زنا کی ہے، نعوذ باللہ. ان کی کتابوں میں لکھا ہے. یہ کون سا دین ہے؟ یعنی کہ یہ جو آیت ہے مسلمان میں جو گمراہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے. یعنی کہ یہ تمام لوگ ایسا دین انہوں نے ایجاد کر لیا ہے جس کو اللہ نے پرمیشن دیا ہی نہیں. ما لم یأذن بہ اللہ، ما لم یأذن بہ اللہ. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ولولا کلمۃ الفضل. یہاں اللہ تعالیٰ دھمکی دیتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلے کا دن نہ ہوتا تو اسی دنیا میں ایسے لوگوں کو عذاب آتا. کیونکہ ہر چیز اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، فلاں وقت فلاں ٹائم میں فلاں انسان کو عذاب آنے والا، ہر چیز اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے. اگر یہ تقدیر میں نہ ہوتا تو اسی دنیا میں ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب آ پڑتا.
ولولا جیسا کہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی، وہی معنی ہے یہاں بھی. دیکھیے ولولا اگر نہ ہوتا، کلمۃ الفصل فیصلے کا دن نہ ہوتا، کیونکہ اللہ نے ایک فیصلے کا دن بنا دیا ہے قیامت کے دن، وہاں اللہ تعالیٰ تمام کو سزا دیں گے. اگر اس طرح نہ ہوتا لقضی، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے ان کے درمیان اسی دنیا میں. کس کا؟ عذاب کا. جو لوگ اس طرح اپنی طرف سے من گھڑت دین ایجاد کر لیتے ہیں، اللہ ان کو ایسی دنیا میں ایجاد کر لیں گے دین. اسی دنیا میں اللہ جو نا ان کو عذاب دے ڈالیں گے اسی دنیا میں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ دھمکی دیتے ہیں جو لوگ اپنی طرف سے من گھڑت دین ایجاد کر لیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی دنیا میں عذاب دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے تقدیر میں لکھ چکا ہے، تو جب عذاب آنا ہے اس وقت عذاب آ کر ہی رہے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، بے شک ظالم جو لوگ ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں تک آج ہماری تفسیر کافی ہے. یعنی کہ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہودی آ کر بار بار بولتے ہیں اے نبی تم بولتے نا جو نا تمہارا دین بہتر ہے جبکہ ہمارا دین بہتر ہے. اب پوچھا گیا یہودیوں کو تمہارا دین کیسا بہتر ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے ہیں. اللہ نے کہا کہ یہودی یہ جو تمہارا دلیل ہے تمہارے نبی پہلے ہی، یہ تم بہتر ہیں، یہ سب من گھڑک ہے، بیکار ہے، تم پر اللہ کا غضب نازل ہوگا. پھر آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا حق کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے ترازو بھی اللہ نے نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے درمیان انصاف کرو. ساتھ میں اللہ نے کہا کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ قیامت قریب ہے. ہر انسان قیامت کی دو قسم ہے، ایک ہماری موت ہی قیامت ہے، انسان کی موت ہی قیامت ہے. موت کے بعد اگر وہ اچھا ہے خبر اس کے لیے جنت ہے، اگر وہ برا ہے خبر اس کے لیے جہنم ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آیت نمبر 18 میں یہ کافر پوچھتے ہیں کہ اے نبی جلدی قیامت لے کر آؤ، جلدی قیامت لے کر آؤ، جبکہ ایک مومن قیامت کے بارے میں ڈرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ قیامت حق ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور ہے اور عزیز ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ جو بھی کام کریں آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے بس. اچھا اگر آپ ڈگری حاصل کرتی دنیا کی کوئی بھی ڈگری، آپ کا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے مجھے ڈگری حاصل کروں گا تاکہ بھی دین کی خدمت کروں. اگر اس نیت سے جو ڈاکٹر پڑھتا ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اس کا ثواب دے گا، آخرت میں بھی ثواب دے گا. اگر کوئی انسان ڈاکٹر پڑھتا ہے بس میں پیسہ کماؤں، بس دین کا کوئی ٹارگیٹ نہیں، بس صرف پیسہ کماؤں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی ثواب ہی نہیں ملے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر ایک میں فرماتی ہیں کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یہ گمراہ جو لوگ ہیں ایسا دین ایجاد کر لیتی جس کا اللہ نے پرمیشن دیا ہی نہیں. اس میں مسلمان بھی اس میں شمار ہوتی ہیں. اور ساتھ میں جیسا کہ شکیل بن حنیف کا جو فتنہ ہے، شکیل بن حنیف کیا بولتا ہے کہ اپنے آپ کو مہدی بولتا ہے، اس زمانے میں سب سے بڑا فتنہ ہے. چنئی میں بھی کئی لوگ جو نا اس کو مہدی مانتے ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ ایسا دین انہوں نے ایجاد کر لیا جس کو اللہ نے پرمیشن دیا ہی نہیں. شکیل بن حنیف ہے، انجینئر مرزا ہے، یہ سب غلط لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہی، لوگوں کو پہلاتے ہیں گمراہی میں. پھر اس کے بعد اللہ